مسیح یسوع کے قادر جلالی فتامہ عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام۔ بچوں کو پیار، خداوند یہوہ پاک خدا سب کو برکت دے۔ خداوند کا جلالی کبھی مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ کی زندگی میں اسی طرح بڑا رہے، اسی طرح خداوند کی آواز، خدا کے کلام کو سنتے رہیں۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی بردر ولسن کامران نے ایک بار پھر خدا کی آواز دا کرسچن وائس سے آپ کے لیے لایا ہے تاکہ آپ اس آئی ڈی پہ خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سنیں۔ دا وائس آف کرسچن کی آئی ڈی پہ آپ جو خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سن کر برکت پا رہے ہیں، اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ اور خداوند نے یہ ممکن کیا ہے کہ ہم خدا کی آواز، خدا کے کلام کو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے کنٹریز میں اور اپنے دفترز میں اور اپنے کچن میں اور جہاں کہیں موقع ملتا ہے ہم خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنتے اور برکت پاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاس اوور کے تعلق سے کہ پاس اوور کیوں منایا جاتا تھا، پاس اوور کی ویلیو ہماری زندگی میں کیا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ہمیں خدا کے کلام سے ملتا ہے۔ خروج کی کتاب اور اس کے 12ویں باب سے ہمیں اس کا جو ہے آغاز ملتا ہے۔ لیکن اس سے پیشتر کہ ہم کسی حوالے کو پڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی ڈیٹیلز آپ کو بتائی جائے کہ خروج کا جو مطلب ہے برآمد ہونا، باہر نکلنا، روانہ ہونا، کوچ کرنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر ڈیرا لگانا اور کوئی ایسی جگہ منتخب کرنا جہاں آپ کے لیے وہ جگہ سیف ہو۔ خروج کی کتاب جو ہے اسرائیلیوں کی قوم بنی اسرائیل کو واضح کرتی ہے، اور یہ کتاب اسرائیلی قوم کی تاریخ کی سب سے اہم ترین بک ہے جہاں خدا یہوہ ادونائی ابا الہیم کے بہت سارے خاص اور اہم واقعات تحریر ہیں۔ اور اس قوم کی ملک مصر سے روانگی، نکل جانا اور دور غلامی، اور اس کتاب کے پھر 4 حصے کیے گئے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ اس کتاب کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو تھا وہ عبرانیوں کا غلامی سے آزاد ہونا تھا، اور دوسرا کوہ سینا پر سفر کرنا تھا۔ نمبر 3 کوہ سینا پر خدا کا اپنی امت سے ایک خاص اہم عہد باندھنا تھا، جس میں ان کو اخلاقی اور سیاسی مذہبی قوانین دیے گئے جن کے مطابق وہ زندگی بسر کر سکیں، اور وہ قوانین، وہ آئین آج بھی بنی نوع انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے، اس کو سمجھے، سیکھے اور جانے۔ نمبر 4 اسرائیلیوں کے لیے جو بنی اسرائیلی قوم تھی، اس وقت خدا نے عبادت کے لیے ایک خاص جگہ بتائی اور اسے آراستہ کرنا، کاہنوں کے لیے اور خدا کی پرستش اور عبادت کے لیے آئین اور قوانین مقرر کیے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کتاب بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو آزاد کروایا اور انہیں ایک قوم بنایا اور انہیں مستقبل کے لیے امید دی، کیونکہ امید جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے پوری ہونی تھی۔ اس کتاب کا مرکزی جو انسانی کردار ہے وہ مقدس بزرگ موسیٰ ہے۔ بزرگ موسیٰ وہ شخص ہے جسے خدا نے چن لیا اور اس کے لوگوں کا رہنما ہو کر انہیں مصر سے نکالے۔ اور اس کتاب کا اہم اور خوبصورت جو حصہ ہے وہ ہمیں خروج 20 باب میں ملتا ہے۔ اس کے اندر خدا نے اپنی شریعت کے قوانین یعنی 10 کمانڈمنٹس دیے تاکہ جو کوئی اس کو پڑھے برکت پائے، اور لوگ جو ہیں برکت پانے کے بعد آگے بڑھیں اور خداوند کی باتوں کو، خداوند کی ان باتوں کو جو خدا اپنے لوگوں سے دینا چاہتا تھا واضح کرے۔ اور خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب میں کہ اس کے 4 باب میں کہ خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو اپنا خاص اور اہم بیٹا چنا، اور لکھا ہے 4 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو فرعون سے کہنا، یعنی خداوند مقدس موسیٰ سے، بزرگ موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو فرعون سے کہنا کہ خداوند فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا پلوٹا ہے، بلکہ میرا پلوٹا ہے، کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے اور میرا پلوٹا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند خدا کے کہے الفاظ کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پلوٹا ہے، اور کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے
کہ مصر کے اندر فرعون کو جا کے بتا کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے نہیں دیا۔ یہاں خدا بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بنی اسرائیلی قوم کو، جسے خداوند خدا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا یہ پلوٹا ہے، تو ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم اسرائیل کا اس طور پہ کنٹری وائز تو ہم حصہ نہیں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بنائے ہوئے اس اصول کے مطابق، خداوند یسوع مسیح کے بنائے ہوئے ان آئین کے مطابق ہم بنی اسرائیل کا حصہ بنتے ہیں۔ اور خدا نے یہاں اس سخت دل فرعون سے کہلوا بھیجا کہ اسے کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیلیوں کا خدا فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میرے لیے عید کریں۔ عید جو ہے پوائنٹڈ عید، ہمیں اس کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں، اور عید کا مطلب جو ہے خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری رفاقت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ الہی ملاقات، اسے موعد بھی کہا گیا ہے عبرانی زبان میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا، میل جول رکھنا، خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کرنا، دعا کرنا، شکر گزاری کرنا۔ اور یہاں خدا نے اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور خدا نے موسیٰ ہارون کو جب فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان لوگوں کو جا کے بتا کہ میرے لوگ جو ہیں وہ عبادت کریں، اور لکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے، میں اس کی بات کو مان کر اسرائیلیوں کو جانے دوں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے اس کا دل بہت سخت ہو چکا ہے، وہ خدا کے آئین کو، خداوند کے قوانین کو ماننے کے لیے یہاں تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کیوں کر اس بات کو مانوں، کیوں کر جانوں، میں خدا کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے نہیں دوں گا۔ لیکن خدا جو ہے ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا آیا ہے۔ خدا مصر پر رحم کرنا چاہتا تھا، خدا مصریوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدا کی یہ حلیمی، یہ عاجزی کہ خدا نے اپنے بندے بزرگ موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تاکہ وہ فرعون اور اس کے لوگوں کو بتائے، اور فرعون کے جتنے سپہ سالار ہیں ان تک بھی یہ آواز پہنچائے کہ خداوند کے لوگ جو بنی اسرائیلی ہیں ان کو جانے دے، کیونکہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ان کو 7 دن خدا نے جو دیے تھے ان میں سے ایک دن خدا نے مقدس ٹھہرایا تھا، یعنی 6 دن میں خدا نے کام کاج کیا اور 7ویں دن آرام کیا، اور 7ویں دن خدا نے کہا کہ یہ تمہارے لیے آرام کا دن ہو، سے مقدس جاننا، تاکہ خدا چاہتا تھا کہ خدا اور انسان کا جو تعلق ہے، رابطہ ہے، وہ بحال ہو۔ اور یہاں بھی خدا یہی چاہتا تھا کہ جو 7واں دن ہے وہ خدا کے ساتھ بنی اسرائیلی قوم گزاریں۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلی لوگ جو تھے وہ غلامی میں تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، اور فرعون جو ہے ان کو 7 دن ہی کام کراتا تھا، ان سے بیکار میں کام لیتا تھا اور ان سے محنت مزدوری کرتا تھا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کی آواز سنی، اور جب خدا نے ان کی آواز سنی تو پھر خدا نے اپنے بندے مرد خدا موسیٰ کو بھیجا تاکہ وہ مصر کی غلامی سے ان کو نکال لے آئے۔ اور ہم آگے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب، اس کا 12واں باب، اور پاس اوور کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خروج کی کتاب اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 4 آیات جو ہے وہ بڑی خاص ہے۔ لکھا ہے کہ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت یہ کہہ دو کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے۔ تیسری آیت جو ہے یہ بڑی خاص
اور اہم اور بڑی خاص اس میں بات چھپی ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت، جتنی بھی اسرائیلیوں کی ساری جماعت تھی اس ایریے کے اندر، ان سب کو خداوند نے آرڈر دیا تھا اور کہا کہ یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق جو ہے ایک برا لے، اور کیا کرے، اگر کسی کے گھرانے میں برا کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو، دونوں مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برا لے رکھیں، اور تم ایک آدمی کے کھانے کے مقدار کے مطابق برے لینا اور اس کا حساب لگانا، اور تمہارا جو برا ہے وہ بے عیب برا ہو، یک سالہ نر ہو، ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تمہیں اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیل کے قبیلوں کی ساری جماعت کو شام کو اسے ذبح کرے۔ اور یہاں جو بات آخر میں نے بیان کی کہ اسرائیلیوں کے قبیلوں کی جماعت شام کو اسے ذبح کرے، کیونکہ اس وقت ذبح جو تھے وہ شام کے وقت ذبح کیے جاتے تھے، قربانی جو ہے شام کے وقت ہوا کرتی تھی۔ اور یہاں خدا نے کہا کہ یہ جو مہینہ ہے تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں اس کے تعلق سے کہ یہ جو مہینہ ہے استثناء کی کتاب، اور اس کا 16واں باب اس کی پہلی 3 آیات میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز لکھی ہے۔ اسے نسان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اسے ابیب کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ تو ابیب یا نسان کے مہینے کو یاد رکھنا اور اس میں خداوند اپنے خدا کی فسح کرنا، کیونکہ خداوند خدا ابیب کے مہینے میں رات کے وقت تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا۔ یہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے یہ استثناء کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی پہلی 3 آیات سے میں نے کوڈ کیا ہے، اور یہاں جو فسح منائی گئی یہ دوسری دفعہ فسح منائی گئی، اور جو میں نے خروج کا آپ کو حوالہ دیا وہاں پہلی بار فسح منائی گئی، یعنی پاس اوور منایا گیا، اور اسی طرح یہ پاس اوور کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہا، اور اخیر خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی عید فطیر کے دن یعنی فسح والے دن ہمارا بھی فسح جو ہے وہ قربان ہوا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یشوع کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 10ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے جلجلال میں 14 تاریخ کو شام کے وقت جو ہے فسح منائی، یعنی عید فسح جو ہے منائی، پاس اوور کی عید جو ہے انہوں نے سیلیبریٹ کی۔ اب یہ جو 10ویں تاریخ تھی اور 14 تاریخ جو تھی، اس کے درمیان میں جو 4 دن کا گیپ تھا وہ خاص ایک بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ آج بھی غیر قوم کے اندر جب وہ اپنی قربانیاں کرتے ہیں تو کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو 1 ماہ 2 ماہ، اور کچھ ایسا ہے کہ 4-5 دن پہلے برا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے دانت چیک کرتے ہیں، اس کا منہ چیک کرتے ہیں، اس کا جسم چیک کرتے ہیں، اس کے کان چیک کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ڈیمیج تو نہیں ہے۔ اگر وہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر اسے جو ہے ذبح کے لیے لے جاتے ہیں۔ اور یہاں عہد عتیق میں جو ہمیں بات ملتی ہے خروج کی کتاب میں اور استثناء کی کتاب میں کہ یہ جو 4 دن کا ٹائم تھا یہ برے کی چیکنگ کے لیے ہوتا تھا، تاکہ برے کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال لیا جائے، کیونکہ یہ خداوند کے سامنے کاہن جو تھے ہیکل میں لے کر جاتے تھے تاکہ اس برے کو جو ہے قربان کیا جائے۔ معاف کیجیے گا میرا گلا خراب ہے۔ اور وہاں جو ہے برے کو لے جایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہاں قربانی کر سکیں۔ اور ساتھ چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آج اگر اسرائیل کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی یہودی یا اسرائیلی بھی اگر وہ چاہے کہ میں یہ قربانی کروں تو وہ اب قربانی جو ہے اس طرح نہیں کر سکتا، بیلوں اور بکروں کی قربانی نہیں کر سکتا، کیونکہ قربانی جو ہے وہ موقوف کر دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ ریزن تھی، کچھ وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پہ آج اگر یہودی بھی چاہیں، بنی اسرائیلی بھی چاہیں یا اور دیگر قوم کے لوگ بھی اگر چاہیں تو وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ سب سے پہلے جو تھی کہانت تھی، ہارون کی کہانت، اور وہ جو لاوی تھے
وہ ہیکل میں قربانیاں لے کر جاتے تھے تاکہ وہاں قربان کیا جائے۔ لیکن جو لاویوں کی کہانت ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اب کاہن نہیں رہے۔ اب جب کاہن نہیں رہے تو پھر ہیکل بھی نہیں ہے۔ اگر یہودی یا اسرائیلی چاہیں تو وہ کیسے قربانی کریں، کیونکہ قربانی جو تھی صرف اور صرف ہیکل کے اندر ہی کی جاتی تھی، اور ہیکل کے اندر کا جتنا حصہ تھا اسی کے اندر ایک خاص جگہ مخصوص تھی، پوائنٹ کی گئی تھی، یا اس کو واضح کیا گیا تھا کہ اس جگہ کے اندر ہی جو ہے وہاں قربانی کرنی ہے۔ لیکن چونکہ اب بنی اسرائیل کے اندر وہ ہیکل نہیں ہے، ڈسٹرائے ہو چکی ہے، کہانت ختم ہو چکی ہے، اور ہمارا فصح یعنی مسیح قربان ہو چکا ہے، اب ہمیں نہ تو بیلوں اور بکروں کا خون بہانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اس پاس اوور یعنی اس راستے سے گزرنا ہے جس سے خدا ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گنتی کی کتاب، اس کا نامہ باب اور اس کی 1 سے 9 آیت اگر پڑھیں تو لکھا ہے کہ اسرائیلی جو تھے عید فصح اپنے معین وقت پر مناتے تھے، خداوند کے پوائنٹڈ ڈے کے مطابق جو تھے وہ عید فصح مناتے تھے۔ اور عید فصح جب مناتے تھے تو وہ خداوند کے ان قوانین کو، خداوند کی ان باتوں کو یاد رکھتے تھے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے کیسے کیسے کام کیے۔ چونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فصح کیوں منائی جاتی تھی، اس کے ریزن کیا تھے، وہ میں نے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے بتائی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں کہ ہم فصح کیوں مناتے ہیں اور یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، تو پہلا حوالہ جو ہے ہمیں پیدائش کی کتاب سے ملتا ہے، بک آف جینیسس۔ اور یہاں خدا کے کلام میں ہمیں یہ بڑی واضح بات ملتی ہے۔ خدا نے کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں ہی دیکھیں کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربانی کے لیے موریہ کے پہاڑ پر لے کر جاتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھاتا ہے اور موریہ کے پہاڑ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح الیعزر اور اسماعیل جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور وہاں لکڑیاں چنی جاتی ہیں اور لکڑیوں کے اوپر اس کو لٹایا جاتا ہے۔ اور اسحاق کی عمر اس وقت نیئر اباؤٹ تقریباً، اگر مبصرین جتنے بھی ہیں یا بائبل کے اسکالرز ہیں ان کے مطابق تقریباً 36 یا 37 سال اس کی عمر تھی۔ جس طرح کہ ہم یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع بھی زمینی زندگی میں جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی، اور قربانی کے لیے یسوع مسیح جو تھے جب قربان ہوئے تو ان کی عمر آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 33 سال یا 33.5 سال تھی ان کی زمینی زندگی کے اندر۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور اسحاق جو ہے اس کی عمر جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کی عمر تقریباً 36 یا 37 سال تھی، اور وہ ایک جوان شخص تھا۔ اور جب اس کو قربانی کے لیے وہاں لٹایا جاتا ہے، اور لٹانے کے بعد جو ہی اس کے گلے کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، خدا ان کا فرشتہ جو ہے بولتا ہے کہ ابراہیم ابراہیم ابراہیم، رک جا رک جا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ آج غیر قوم جو ہے وہ اس قربانی کو مناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی جو ہے اسحاق کی ہو چکی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ قربانی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی آزمائش تھی، کیونکہ وہ اس کا پیارا بیٹا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ جو ابراہیم تھا اپنے بیٹے اسحاق سے بہت پیار کرتا تھا، اور جب اس کے گلے کے اوپر وہ اس نے چھری رکھنا چاہی تو اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہوگی، وہ ایک باپ جو ہے اپنے گھرانوں کے اندر اپنی اولاد کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ خداوند کا منصوبہ تھا کہ اسحاق جو ہے وہ قربان نہ ہو، اور اس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑی میں ایک مینڈا جو تھا اس کے سینگ جو ہے اٹکے ہوئے تھے، تو خدا نے کہا کہ تو اب اس مینڈے کو لے اور اسے تو اب قربان کر، اور اس نے پھر اسی طرح اس قربانی کو گزرانا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ جو پیدائش کی کتاب میں سے میں نے حوالہ آپ کو دیا کہ خداوند نے کہا کہ میں تیری
اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. یعنی کون کچلے گا؟ مسیح یسوع جو حقیقی برا، حقیقی پاس اوور ہے، اس کے بارے میں یہ نشاندہی تھی، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. ہم دیکھتے ہیں زمینی زندگی میں رہتے ہوئے کہ مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے تو بہت سارے بچوں کو مروا دیا گیا، لیکن خدا کی جو پروفیسیز تھی وہ پوری ہوئیں. اور تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں تو پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں حابل اور قاہین کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور پیدائش 4 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ خداوند سوال کرتا ہے. خدا میرے سے اور آپ سے بھی سوال کرتا ہے. اگر خدا نے وہاں سوال کیا ہے تو خدا آج میرے اور آپ سے بھی سوال کرتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر کیا کر؟ غالب آ. اور ہم عہد جدید میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ جو تھا وہ غلبے کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑے جہو جلال کے ساتھ خدا کے ساتھ محبت کرتا، اور خدا کے ساتھ اس محبت کا یقین دلاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اور ہم کوچ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلا کر ان سے کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک برا نکال رکھو، اور یہ فسح کا برا ذبح کرنا، اور تم روف کا ایک گچھا لے کر اسے خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے. اب کیا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے ہماری توجہ جو ہے بڑی خاص اہم بات کی طرف دلاتا ہے، اور ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے بنی اسرائیلی قوم سے پیار کرتا تھا. آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب عید فصح منانے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند کی ان پوائنٹڈ عیدوں کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہودیوں کو دی گئی تھیں. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو یہودیوں کو نہیں دی گئیں، بلکہ یہ بنی اسرائیل کو دی گئیں. اور اگر انہوں نے میسج میرا ٹھیک طور پہ نہیں سنا تو انہیں شروع سے سنیں کہ خدا بنی اسرائیل سے کلام کرتا ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے بعد قبیلے ہیں. اس میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ یہودا کا قبیلہ تھا، اور یہودا کا قبیلہ اور بنی اسرائیل کے قبیلے میں بڑا فرق تھا. لیکن خدا نے یہودیوں سے بھی اتنا پیار کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل قوم سے بھی اتنا ہی پیار کیا. اور یہاں لکھا ہے کہ جو خون ہے اس کو دروازے کی کیا کرنا؟ دونوں چوکٹوں پر لگانا، یعنی لیفٹ اور رائٹ دونوں پہ خون جو ہے لگانا. کس کا خون؟ اس برے کا خون جو قربانی کے لیے دیا جاتا ہے. اس خون کو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ایک کٹورا لیا، اور اس کٹورے میں جب خون ڈالا تو ان سارے مصر کے اندر جتنے بھی گھر تھے اور جن کو خدا نے مقدس موسیٰ کے ذریعے نشاندہی کی تھی، وہاں ان گھروں کی چوکٹوں پر رائٹ اور لیفٹ اور اوپر خون لگایا گیا برے کا. اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خون لگایا گیا تو ہم اس حوالے کو دوبارہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ تم روفے کا ایک گچھا لے کر اسے خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکٹ پر لگانا، اور دروازوں کے دونوں بازو پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی شخص صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا. اور جب خداوند اوپر کی چوکٹ یعنی دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا، اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا، اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا. اب یہاں خدا نے یہ نشاندہی کی ہے اس پاس اوور کی
کہ اسے رسم کر کے ماننا. اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، شادی بیاہوں کے اندر بہت ساری ایسی رسومات منائی جاتی ہیں جن کا تعلق بائبل مقدس سے دور دور کا نہیں ہے. پاکستانی کلیسیاؤں کے اندر، بہت ساری عبادتی پروگراموں کے اندر ایسی ایسی رسومات منائی جاتی ہیں کہ جن کا دور دور تک خدا کے کلام میں اس کا ذکر نہیں ملتا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے اندر شادی بیاہوں کے اندر، فنکشنوں کے اندر بہت ساری ایسی رسومات منائی جاتی ہیں جن کا تعلق خدا کے کلام سے نہیں ہوتا. لیکن قوم جو ہے، لوگ جو ہیں، اس کو مناتے، سیلیبریٹ کرتے اور اپنے خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں کسی کا جج نہیں کسی کو کرتا. وہ جانے، وہ کلیسیائیں جانے اور خدا جانے. لیکن خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا، یہ آرڈر دیا تھا کہ تم اسے کیا کرنا، تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا. اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے خدا کے مطابق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا. اب یہ پاس اوور کی جو میٹنگ تھی، یہ جو پاس اوور ہم مناتے ہیں، پاس اوور خداوند نے کہا کہ تم اسے کانٹینیو جو کیا کرنا ہے، جاری رکھنا، اس عبادت کو منانا. اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا کیا مقصد ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عید فصح منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مختلف پوائنٹڈ عیدیں منانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر وہ پوائنٹڈ عیدیں جو خدا نے 7 عیدیں کتاب مقدس میں دی ہیں، اگر وہ نہیں مناتے یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں منانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خدا نے جو کلام مقدس میں 7 پوائنٹڈ عیدیں دی ہیں، اگر وہ آج مسیحی لوگ نہیں مناتے تو پھر مسیحیوں کو کون سی ایسی عیدیں ہیں جو منانی چاہیے؟ اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز اس بات پر ضرور غور کیجئے گا کہ خداوند کی دی ہوئی جو عیدیں ہیں ان کو ہم منانے سے کتراتے ہیں. لیکن بہت ساری ڈینومینیشنز آج ان عیدوں میں سے ایک بلکہ 2 عیدیں جو ہیں بہت جوش اور شوق کے ساتھ مناتے ہیں. پہلی ہولی کمیونین، جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم فصح مناتے ہیں، لیکن فصح کو اس طریقے سے نہیں سیلیبریٹ کرتے جس طرح منانے کا حق ہے. اور دوسری وہ عید پینتیکوست مناتے ہیں کہ جی ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں، اور یہ بھی ان 7 عیدوں میں سے 2 عیدیں ہیں. لیکن کلیسیائیں اس عید پینتیکوست کو اس عید پینتیکوست کی طرح سیلیبریٹ نہیں کرتی. کہتی تو ہیں کہ ہم اس عید کو، عید پینتیکوست کو منا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عید پینتیکوست نہیں منا رہے ہوتے، وہ عید روح القدس منا رہے ہوتے ہیں، اور وہ روح القدس کی عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ روح القدس کی تحریک کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عید پینتیکوست کے دن جب وہ سارے 120 کی جماعت اکٹھی تھی اور سب دعا کر رہے تھے تو خداوند کا پاک روح جو ہے نازل ہوا اور سب غیر زبانیں بولنے لگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کی مرضی تھی، اور اسی طرح ہمیں اس بائبل مقدس میں سے ان حقیقتوں کو سمجھنا، جاننا ہے. اور لکھا ہے کہ تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا گیا. اور آخری بات یہ خدا کے کلام میں تحریر کی گئی، لکھی گئی کہ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا. آج ہم مختلف چرچز میں بزرگ موسیٰ کی تعلیمات کے بارے میں بہت بتاتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک لیڈر جو کتاب مقدس میں سب سے بڑا نظر آتا ہے عہد عتیق میں، وہ بزرگ موسیٰ ہے، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ایک بڑا ریوائول آیا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کی 27 ورس، کوچ کی کتاب، اس کا 12واں باب، لکھا ہے
تو ان سے یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا گیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیلیوں نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ میں نے یہ حوالہ جو ہے 2 بار پڑھا ہے، اور سننے والا سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس کو 2 بار پڑھنے کا کچھ خاص مقصد تھا، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس پاس اوور کے اندر، اس فسح کے اندر جو منائی گئی، کہ مصر کے اندر جتنے دروازے تھے جن کے اوپر برے کا لہو لگا تھا، وہ گھر جو تھے بچ گئے، اور بقایا مصر کے اندر فرعون اور اس کے جتنے پلوٹھے تھے، جتنے جانور تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ لیکن ایک بڑی خاص اور اہم بات آخر میں بتاؤں گا کہ اگر آپ بنی اسرائیل کو اس کی سلامتی چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خداوند نے اگر آپ کو بنی اسرائیلی کہا ہے، تو آپ پھر توجہ کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو بنی اسرائیلی لوگ جو تھے جن کے گھروں کے اوپر، چوکٹوں کے اوپر برے کا خون لگا تھا، وہ محفوظ رہے، اور کچھ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک جشن کا علاقہ تھا جہاں بہت سارے بنی اسرائیلی لوگ رہتے تھے، وہاں کوئی موت کا فرشتہ نہیں گیا، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جیتے رہے۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ آج ہمیں بھی اس جشن کے علاقے میں جانا ہے، اس جشن کے علاقے میں فتح منانی ہے، اور فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، تیرا مشتاق ہے، اس پر تو غالب آ۔ اور ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام سے سیکھیں اور برکت پائیں، اور اس نجات کو حاصل کریں جو نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، اور وائس آف کرسچن کی اس آئی ڈی پہ خدا کی آواز، خدا کا کلام جو ہم سناتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت پاس اوور کی جو میٹنگز ہیں جہاں آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ اس کلام کو خود بھی سنیں، اپنے دوستوں، اپنے بہنوں، اپنے بھائیوں تک، اور دیگر نیٹ ورک پر آڈیو میسج کے ذریعے، ویڈیو میسج کے ذریعے ضرور شیئر کریں، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان تک یہ میسج آئے کہ یہ پاس اوور کیوں منایا گیا تھا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔